جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور ویلم اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا، بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے، ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے، کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ، جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے، پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے، اسی طرح ہی قرضے لے کے، اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا، اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور، اور جن کے اوپر اربوں روپے کے، شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں، 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں، کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو